نہیں پڑھنا ہے تو پھر کسی بھی معاملے میں نہ پڑھیں, ایک طرف ہو جائیں. یہ تو علماء کہتے ہیں یہ جو جب نکاح آپ کا ہوا تھا ایجاب و قبول کے ذریعے, یہ تو اسلام نے طریقہ بتایا نکاح کا. ہندوؤں میں ایسے تھوڑی نکاح ہوتا ہے, اور امریکہ میں ایسے تھوڑی نکاح ہوتا ہے, وہاں تو کورٹ کے ذریعے نکاح ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں, وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اسلام میں تو صرف زبانی ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے, اور ان کا نکاح بھی ایسے ہی ہوا, بس ایجاب و قبول. تو سارے کام اسلام سے لے رہے ہیں, اور آگے جب ڈیورس کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں. پھر میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ جب آپ کے اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو پھر آپ وصیت کر کے جائیں کہ نہ مجھے غسل دیا جائے, نہ کفن دیا جائے, نہ مسلمانوں کے قبرستان میں, کیونکہ ہمیں مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مولویوں نے کہا ہے کہ غسل بھی دو, کفن بھی دو, اسلام یہ کہتا ہے. تو یہ تو مولویوں نے ہی کہا ہے نا کہ اسلام کا مسئلہ بیان کیا ہے. تو اس اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ رگڑا سارا لگا دیا مولویوں پر. مقصد یہ تھا کہ اسلام کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا ہے تو پھر ان سے بولو کہ وصیت کرو بھائی مجھے نہ غسل دیا جائے نہ کفن دیا جائے. بلکہ میں نے کہا اس نکاح کے تکلف کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے, پھر تو سچی مچی کا ڈیورس پیپر بنا لیں. لبرل لوگ تو کہتے ہیں طلاق کے بعد بھی عورت کو رکھ سکتے ہو, طلاق کے بغیر بھی رکھ سکتے ہو, نکاح کے بغیر بھی رکھ سکتے ہو, نکاح کے بعد بھی رکھ سکتے ہو. وہ تو 10 20 گرل فرینڈ رکھنے کے قائل ہیں. تو پھر یہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو سارا اسلام کی وجہ سے آپ نے ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو یہ ہے جو میں نے واقعہ سنایا یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ جہاں اپنے مطلب کا اسلام نظر آتا ہے تو وہاں اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جہاں اسلام آپ کو کوئی ٹینشن دے رہا ہو تو وہاں اسلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ان آیتوں کا اصل مصداق ہے کہ منافقین آپ کو اسلام کی طرف نہیں جانے دیں گے. اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, کہ جب اس بدعملی کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب آتا ہے تو یہ منافقین آ کے کہتے ہیں ہماری نیتیں اچھی تھیں. یہ آج بھی آپ کو ملتا ہے کہ ہم سے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے اور اس پہ ہمیں جب سزا ملنی ہوتی ہے تو بجائے ہم توبہ استغفار کرنے کے اپنی غلطی کی غلط سلط تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے جب غلطی ہو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, تم سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو غلطی کی غلط سلط تعویلات کرنے کے بجائے توبہ کی طرف آنا چاہیے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان منافقین سے اعراض کریں اور ان کو نصیحت کریں. اعراض کا مطلب آپ ان کو سزا نہ دیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سیاست بھی اسلام نے سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا منافقین کی یہ حرکتیں ہیں لیکن اگنور کریں, سزا نہ دیں ان کو. اور اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ ایک حکمت تو حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر ان کو سزائیں دوں گا لوگ کہیں گے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی جو ہے نا اسلام ہمیں لچک سکھاتا ہے, سیاست سکھاتا ہے کہ بس ہر وقت لاٹھی لے کے لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے, یہ دیکھا جائے کہ اس سختی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. تو یہ اصول ریاست کے لیے بھی ہے, یہ گھروں کے لیے بھی ہے. بعض لوگ اولاد پہ بیجا سختی کرتے ہیں, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بجائے سیدھا ہونے کے اور ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض بیوی پہ زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے. 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جب یہ کام کروں گا اس کے فائدے زیادہ ہیں یا اس کے نقصان زیادہ ہیں. تو فائدے اور نقصان کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالنا چاہیے. بس لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے, جو سخت طبیعت کا ہے وہ ہر جگہ سختی کر رہا ہوتا ہے, جو نرم طبیعت کا ہے وہ ہر جگہ اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سیاست بھی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بہت اہم آیت ہے. میں تو کہتا ہوں اس آیت کو سب لوگ زبانی یاد کر لیں. یہ آیت نمبر 65 سورہ نساء کی, کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم نہ بنائے. اور نبی سے مراد اسلام ہے, جو میں نے تفسیر میں ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو تمام معاملات میں آپ کو اسلام سے فیصلہ کروانا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام کا حکم آنے کے بعد سر جھکانا ہے اس کے سامنے, اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں احکام آسان دیے ہیں. اللہ اگر حکم دے دیتے خودکشی کرو, جلا وطن ہو جایا کرو, تو بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر تھا. تو اللہ نے ہماری آسانی کی
رعایت کی ہے, اتنے مشکل احکام نہیں دیے, تو ان آسان احکام پر بھی اگر ہم عمل کر لیں اور واجب درجے میں بھی عمل کر لیں تو قیامت کے دن ہمیں 4 انعام یافتہ لوگوں کی صحبت ملے گی. اور یہ جو 4 انعام یافتہ لوگوں کی صحبت ملے گی, اس میں بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ بس یہ 4 ہی ہیں. ہمارے ہاں انعام یافتہ دولت مند کو سمجھا جاتا ہے, عزت دار آدمی کو سمجھا جاتا ہے, جس کی شہرت زیادہ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے, جس کی صحت اچھی ہے اس کو انعام یافتہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ دنیا پرستوں کا معیار ہے. اللہ کی نظر میں پیغمبر اور ان کو فالو کرنے والے صدیقین, اللہ کی خاطر جان دینے والے اور اہل اللہ, یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, اور انہی کی صحبت مانگنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے معیار کو درست کریں, اور یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو درجات ہیں صدیقین, شہداء اور صالحین کے, یہ درجات حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ انجینئروں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ سائنٹسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ فوجیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی عام مخلوق سے ہٹ کر الگ مخلوق ہے جو جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی شعبے میں ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے. تو اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا. تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریعت کو مکمل طریقے سے فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اسلام نے ایک معیار بتا دیا کہ جس شعبے میں بھی تم ہو, اگر تم اسلام کو بھرپور طریقے سے فالو کر رہے ہو تو تم بھی ان 4 انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے. تو ہمیں اپنا جو ہدف بنانا چاہیے وہ انہی کو بنانا چاہیے. یہ جو آج لوگ فنکاروں پہ مر رہے ہیں, اداکاروں پہ مر رہے ہیں, لوگ